السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 25 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے نبی، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کس بات کی خوشخبری دے دیجئے؟ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ دیکھیے، قرآن کی تعبیر اور قرآنی نظم، جہاں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے، اس کے بعد جنت کی بشارت دیتا ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرایا گیا، پھر اس کے بعد خوشخبری دی جا رہی۔ کس بات کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ یعنی ایک اعتبار سے ہمارے دلوں میں خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے، جنت کی تڑپ ہونی چاہیے، جنت کی خواہش ہونی چاہیے۔ انذار اور تبشیر یہ قرآن کا بنیادی پہلو ہے۔ قرآن جہاں ڈراتا بھی ہے، وہیں پر لوگوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے اہل ایمان کو، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں، یہ کہ ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، اور وہ جنت، وہ باغ جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ جنت کی خوبصورتی کا کمال اور اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ باغات اور اس کے اندر نہریں۔ دنیا میں عام طور پر سیاح لوگ، گھومنے پھرنے والے لوگ ایسی جگہوں پر دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں۔ یہاں جھاڑیاں ہیں، یہاں ہریالی ہے، یہاں پانی ہے، یہاں چشمہ ہے، یہاں آبشار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے، کہا ایسی جنت، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نہر کی جمع انہار، ایک نہر نہیں، نہریں جمع کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس نہر میں مختلف قسم کی مشروبات، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اہل ایمان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔
پانی کی نہریں الگ، شہد کی نہریں الگ، دودھ کی نہریں الگ، اور شراب کی نہریں الگ، طرح طرح کی نہریں جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جنت برحق ہے، جنت بنائی جا چکی ہے، جنت مخلوق ہے، جنت آج بھی موجود ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جنت آخرت میں بنائی جائے گی، قیامت کے دن، فیصلے کے دن بنائی جائے گی۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جنت تیار کی جا چکی ہے، جنت مخلوق ہے، وہ موجود بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جب تذکرہ فرمایا تو اور نعمتوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب وہاں پہ پھلوں کی روزی دی جائے گی، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی روزی دے گا، کھلائے گا، ان کی رزق کا انتظام کیا ہے پھلوں کی شکل میں۔ وہاں بہت سارے پکوان ہوں گے، کھانے ہوں گے، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھلوں کا یہاں پہ خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ جب جب ان کو پھلوں کی روزی دی جائے گی، یعنی کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہی وہ تو پھل ہے جس کو ہمیں دنیا کے اندر بھی اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ایسے ہی ملتے جلتے متشابہ ان کو کھانے کے لیے نوازا جائے گا، دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی خوراک کے لیے، ان کے کھانے کے لیے بہت ساری نعمتیں اور پکوان اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھل ان کو کھلایا جائے گا۔ ہم دنیا میں دیکھیے پھل بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور آدمی بہت کم اس کو کھا پاتا ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بطور خوراک ذکر کر رہا ہے کہ ان کو پھلوں کی روزی دی جائے گی، یعنی ان کو کھلایا جائے گا، اور پھر جنتی اس کو کھائیں گے، نہ ان کے لیے کوئی روک ہوگی، نہ ٹوک ہوگی، نہ کوئی روکنے والا، منع کرنے والا، اور نہ وہ پھل ختم ہونے والے، بلکہ اس کو کھائیں گے۔ اور پھر اہل ایمان اور اہل جنت یہ اقرار کریں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہا یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر جو پھل کھانے کو ملے تھے یا دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے، ایسے ہی ملتے جلتے پھل جنت کے اندر بھی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا رنگ اور اس کی شکل تو ایک جیسی ہوگی، لیکن ذائقہ دنیا اور آخرت کے پھل میں بہت الگ ہوگا۔ یعنی یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جنتی یہ کہیں گے کہ ہم کو اسی طرح دنیا کے اندر بھی ملا تھا، اس سے پہلے بھی ایسی ہی روزی ملی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتی پھل کو دیکھ کر کے دنیا کے پھل کو یاد رکھیں گے کہ ایسے ہی ہم دنیا کے اندر بھی کھاتے تھے۔ مطلب شکل، شباہت، ذائقہ نہیں۔ دنیا کا ذائقہ اور آخرت کا جو ذائقہ ہے دونوں برابر نہیں ہے، دونوں بہت فرق ہوگا۔ تو یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس سے پہلے روزی ملی تھی یا اس جیسی اور بھی چیزیں دی جائے گی انہیں، تو اس سے مراد شکل ہے، صورت ہے، ذائقہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ جنت میں کوئی آدمی کنوارا نہیں ہوگا، ہر جنتی کے ساتھ جنتی خاتون حوریں ہوں گی، جنتی بیویاں ہوں گی، جمع کے ساتھ، ایک نہیں، ازواج، جمع کے ساتھ۔ اور اس بیوی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ پاکیزہ ہوں گے۔ وہ پاکیزہ کس طریقے سے ہوں گی؟ مشہور مفسر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فلاں عیب سے پاک ہوں گی، کیونکہ یہ تطہیر
طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل ہوں گی، ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی، ان کی ان کے نظریات پاک ہوں گے، ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ کہ وہ دلکش ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور اپنے اخلاق، حسن اطاعت اور قولی و فعلی آداب کے ساتھ اپنے اپنے شوہروں سے اظہار محبت کریں گی۔ حیض سے، نفاس سے، منی سے، پیشاب سے، پاخانہ سے، تھوک سے، بلغم سے، بدبو سے، یہ سب اس سے بالکل پاک صاف ہوں گی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہوں گی اور روحانی اعتبار سے بھی بالکل پاک ہوں گی، بالکل خوبصورت ہوں گی، نیز اپنے جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، وہ کامل حسن و جمال سے بہرور ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہیں پائی جائے گی، بلکہ وہ نیک سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت ہوں گی، وہ پاک نظر اور پاک زبان والی ہوں گی، ان کی نگاہیں نیچی رہنے والی ہوں گی، اور اپنے شوہروں کے ساتھ بالکل الفت و محبت کا پیکر بننے والی ہوگی۔ دنیا کی بیوی، دنیا کی عورتیں ہر روز جھگڑا کرتی ہیں، صبح و شام لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی، یہ دنیا کی عورتوں کا یہ حال ہے، لیکن آخرت کی جو خواتین ہیں، حوریں ہیں، جنتی عورتیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، انتہائی پاکیزہ عورتیں ہیں جنت کے اندر، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس نعمت کے تذکرے میں بیویوں کا تذکرہ کیا، جنتی عورتوں کا تذکرہ کیا کہ حوریں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنت میں بھی آدمی چلا جائے، اگر بیوی نہ ہو، اسے وہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو شادی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں بنایا، وہ جنت میں تنہا تھے، تنہائی محسوس کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج کو اور ان کے دل کو پرکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جنسی سکون کے لیے، اطمینان اور راحت کے لیے اللہ نے حوا کو پیدا کیا جنت کے اندر۔ تو جنت کے اندر جو انتہائی سکون کی جگہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سکون کی جگہوں میں اعلیٰ قسم کا سکون اور دل کو مکمل سکون پہنچانے کے لیے جنتی عورتوں کو اور حوروں کو پیدا کیا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر یہ جنتی ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جنتی ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، دنیا کی بیوی کی خوبصورتی یہ وقتی ہے، چند سالوں کی یہ خوبصورتی ہے، یا دنیا کی نعمتیں عارضی ہے، وقتی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جو بھی نعمتیں ملیں گی، جو عمر حاصل ہوگی، اسی عمر پر ہمیشہ برقرار رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہیں گی، ان کی ساری نعمتیں ان کے ساتھ ہمیشہ میسر ہوں گی، کوئی چیز ان سے فنا ہونے والی نہیں، وہ جیسے جنت میں ہمیشہ رہیں گے ویسے ہی جنت کی ساری نعمتیں ان کے ساتھ ہمیشہ لگی رہیں گی۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو خوشخبری دینا، اعمال صالحہ اور ان کے اثرات کا ذکر کر کے ان میں نشاط پیدا کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس طرح اعمال صالحہ آسان ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بتایا جائے یہ کام کرو، یہ نیکی کرو، اس پر یہ اجر ہے، اس پر یہ ثواب ہے، اس کو خوشخبری سنائی جائے، بشارت دی جائے، تو وہ پھر نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بشارت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہے، بس یہ اولین بشارت اور اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسری بشارت وہ ہے جو موت کے وقت اسے حاصل ہوگی، اس کے بعد وہ بشارت ہے جو نعمتوں سے بھرپور دائمی جنت میں پہنچ کر اسے حاصل ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔